حضرات مومنین، آج بتاریخ 9 ذی الحجہ بروز عرفہ اندرون روزہ شبیہ نجف اشرف دعائے عرفہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی دعا کے فوراً بعد مصائب جناب مسلم ابن عقیل غریب کوفہ خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب بیان فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مومنین نماز ظہرین سے فارغ ہو کر اندرون روضہ شبیہ نجف اشرف تشریف لے آئیں۔ نو ذی الحجہ کی تاریخ تھی، مکہ معظمہ کے قریب عرفات کا میدان تھا اور حج بیت اللہ بارگاہ حیدیت میں حجاج کرام مصروف حمد و ثنا و مناجات و دعا تھے۔ ایک مرتبہ راوی کی نگاہ دامن کوہ عرفات میں پڑی۔ کیا دیکھا کہ پہاڑ کے ایک حصے میں ایک مقام پر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام صلوات و امام کے نام پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام مظلوم اپنے اصحاب و انصار و اہل خاندان کے ساتھ مصروف دعا و مناجات تھے۔ عالم یہ تھا کہ دست دعا بلند تھے، رخ آسمان کی جانب اور زبان مبارک پر کلمات حمد و ثنا و مناجات تھا۔ چشم مبارک سے آنسو جاری تھے اور لہجے میں ایسی گزاش و انداز تھا جیسے کہ کوئی فقیر بے نوا کسی سلطان کی بارگاہ میں عرض مدعا کر رہا ہو۔ امت مسلمہ کے لیے یہ دعا بہترین سرمایہ نجات و مناجات ہے، اور اس سے حمد و ثنا اور عرض مدح اور عرض مدعا دعا و اصول کے انداز سامنے آتے ہیں جن کا عالم انسان سے دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رب کریم صاحبان ایمان کو توفیق دے کہ وہ روز عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہو کر یا کم سے کم اپنے مقام پر، اگر ہم تمام حضرات میدان عرفات نہیں جمع ہو پائے ہیں تو کم از کم اپنے مقام پر اپنے اللہ کو اپنے امام کے کلمات سے یاد کر سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ دعا کے آغاز سے قبل آپ حضرات کی خدمت میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو اس میں سب سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھی جائے، صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا ہو، اور اس کے بعد جو اپنے معاملات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھے جائیں، اور اس میں بھی جو دعا کرے وہ تو دعا کر رہا ہے، مگر جو لوگ سن رہے ہیں اس دعا کو وہ اپنے منہ سے آمین کی صدا بلند کریں۔ تو حدیث میں وارد ہے کہ دعا کرنے والے کا اور آمین کہنے والے کا ثواب برابر لکھا گیا ہے، کہ جس طرح سے قرآن پڑھنے والے کا اور قرآن سننے والے کا ثواب برابر ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کو اندازہ لگے کہ یہاں پر دعا کی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، تو وہاں پر آمین کا لفظ اپنی زبان مبارک سے نکالیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ دعا والا اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بے مثال اور ہر ایک کی سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔
یہاں پر اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی نعمتوں سے متوجہ ہو کر اس کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ خدایا میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کو اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ ہمیں اقرار ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے، تیری بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ تو نے ہم پر اس وقت سے انعامات شروع کر دیے جب ہم کوئی قابل ذکر نہ تھے۔ ہمیں خاک سے پیدا کیا، مختلف صلبوں سے گزارا، زمانے کے حوادث، دہر کے اختلافات، سن و سال کے تغیرات و انقلابات سے محفوظ رکھا۔ ہمارا سفر ایک مدت تک اسلاف سے ارحام کی طرف جاری رہا، اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا، لیکن اپنے کمال رحم و کرم اور تمام لطف و احسان کی بنا پر ان سربراہان کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا جنہوں نے تیرے عہد کو توڑ ڈالا اور تیرے اصولوں کو جھٹلایا، بلکہ اس ماحول میں بھیجا جہاں آسان ہدایت کے انتظامات تھے، اور پھر اسی میں ہماری نشو و نما کا انتظام کیا۔ اس خلقت و تربیت سے پہلے بھی تیرا بہترین برتاؤ اور کامل ترین انعامات یہ تھا کہ تو نے ایک قطرہ نجس سے پھر بنایا اور عجیب تر بنایا، گوشت، خون اور کھال کے درمیان تین پردوں میں رکھا، اور خود ہمیں بھی ہماری خلقت سے آگاہ نہ کیا، ہمارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا۔ اب جو تو نے دنیا میں بھیجا تو ہدایت اور رہنمائی کے سارے انتظامات کے ساتھ مکمل، برابر اور کامل و خلقت پیدا کیا۔ ہم گواہ ہیں، ہم گہوارے میں بچہ رہے تو نے حفاظت کا انتظام کیا، غذا کے لیے تازہ شیر فراہم کیا، پالنے والی عورتوں کو مہربان بنایا، رحم دل ماؤں کو کفیل و نگہبان بنا دیا، جنات کے آسیب سے محفوظ رکھا، زیادتی اور کمی سے بچائے رکھا۔ بے شک اے اللہ رحیم و کریم، تیری ہستی بہت بلند اور برتر ہے۔ اس کے بعد جب ہم بولنے کے لائق ہوئے تو نے اور مکمل نعمتیں دی اور تربیت کے ذریعے ہر حال ہمیں آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب ہماری فطرت کامل ہو گئی اور ہمارے قوی مضبوط ہو گئے تو تو نے اپنی حجت کو لازم قرار دیا، ہمیں معرفت کا افہام کیا، اپنی حکمت کے عجائبات سے مدہوش بنا دیا، اور زمین و آسمان کی عجیب ترین مخلوقات کے سمجھنے کے لیے ہمیں بیدار دماغ دیا، اور پھر اپنی یاد، اپنے شکریہ اور اپنی اطاعت و عبادت کے لیے ہوشیار کر دیا، اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغامات کو ثانی فراہم کی کہ تیری مرضی کی باتوں کو قبول کر سکیں
اور پھر ان سب موقعوں پر اپنی مدد اور اپنے لطف و کرم و احسان سے محروم نہیں رکھا۔ ہمیں بہترین مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک نعمت پر اکتفا نہیں کی بلکہ طرح طرح کی غذائیں دی، قسم قسم کے لباس دیے۔ تیرا احسان ہمارے اوپر عظیم اور طری اور تیرا لطف قدیم ہے۔ پھر جب ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا اور ساری بلاؤں کو دفع کر دیا تو پھر ہماری جہالت اور ہماری جسارت تجھے کرم سے روک نہیں سکی۔ یعنی ہم جب گناہ بھی کرتے ہیں تب بھی اللہ کا کرم ہمارے اوپر کم نہیں ہوتا۔ اور تو نے اس راستے کی رہنمائی کی جو تجھ سے قریب تر بنا سکے، اور ان اعمال کی توفیق دی جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث بن سکے۔ اب بھی جب ہم دعا کرتے تو قبول کر لیتا ہے، اور جب سوال کرتے ہیں تو عطا کر دیتا ہے۔ جب اطاعت کرتے ہیں تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو مزید اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ سب در حقیقت تیرے احسانات اور انعامات کی تکمیل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پاک بے نیاز پیدا کرنے والا، واپس لے جانے والا، قابل حمد و ثنا اور مالک مجد و بزرگی ہے۔ تیرے نام پاکیزہ اور تیری نعمتیں عظیم ہے۔ خدایا ہم تیری کن کن نعمتوں کو شمار کریں، اور کسے یاد رکھیں۔ تیرے کس عطیہ کا شکریہ ادا کریں، جبکہ ساری نعمتیں بڑے بڑے شمار کرنے والوں کے حصار سے بالا تر ہیں، اور بڑے بڑے حافظے والوں کے علم کی رسائی سے بلند تر ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن نقصانات و مصائب و بلاؤں کو تو نے ٹال دیا ہے، وہ اس آفیت و مسرت سے کہیں زیادہ اہم ہے جن کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اور جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پروردگار، ہم اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، خالص اور واضح توحید ضمیر کے پوشیدہ اسرار، اب اس جگہ پر پورے جسم کے اجزاء کے حوالے سے گواہی دی جا رہی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ پروردگار، ہم اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، خالص اور واضح پینے کی سہولتوں کے راستے، کاسائے سر کو سنبھالنے والے استخوان، گردن کے اعصاب کے ارتباط کی وسعتوں، سینے کی فضاؤں، گردن کے رشتوں کو سنبھالنے والے اعصاب، قلب کے پردہ کو روکنے والے ڈورے، جکڑ بندوں کو جمع کرنے والے اجزاء،
پہلو جوڑ بند قوائے عمل قوائے عمل اطراف انگشت کی محتیاط بمشتملات گوشت خون بال کھال آساب سرنگ شرائط استخوان مغز رگیں جوارہ اور دوران رضاعت و شیر خواری مرتب ہونے والے اجزاء بدن اور زمین نے جو ہمارا وجود کا بوجھ اٹھا رکھا ہے اور اپنی نیند بیزاری حرکت و سکنات رکوع و سجود سب کے حوالے سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اگر ہم ارادہ بھی کر لیں تو ہمیں اور ہم کوشش بھی کر لیں اور آخری زمانے تک زندہ رہ کر تیری کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرے تو یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ تیرا احسان بھی شامل حال ہو جائے، مگر وہ کہ خود بھی تو شکریہ کا طالب ہے، ہمارے اوپر ہر وقت تیرا نیا احسان ہے اور جس سے ہر ان ایک نئے شکریہ کا تقاضا بے شک ہم کیا اگر ہمارے ساتھ تمام شمار کرنے والے انسان شریک ہو جائیں تو شریک ہو جائیں اور تیرے جدید و قدیم احسانات کی انتہا دریافت کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ انہیں شمار کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن بھی کس طرح ہوگا جبکہ تو نے خود اپنی کتاب ناطقہ اور خبر صادق کے ذریعے سے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم سب مل کر بھی میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بے شک تیری کتاب صادق، تیری خبر سچی اور تیرا بیان حق ہے، تیرے انبیاء و مرسلین نے تیری وحی اور شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا، اور میں خود بھی اپنی کوشش ہمت حد اطاعت اور وسعت و امکان بھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس پر اپنا ایمان و یقین کا اعلان کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں کہ اس کی میراث کا مالک ہو جائے، کوئی شریک نہیں ہے کہ ایجادات میں جھگڑا کرے، کوئی ولی و سرپرست نہیں ہے کہ صنعت میں تعاون کرے، وہ پاک و پاکیزہ اور بے نیاز ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اس کے علاوہ کوئی بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے اور ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جاتے، وہ پاک و بے نیاز ایک اکیلا اور سب سے مستغنی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ ہمسر۔ ہم اس کی حمد کا اعلان کرتے ہیں اور جو ملائکہ
انبیاء و مرسلین کی حمد کے برابر ہے۔ خدایا خیر المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما۔ صلوات بر محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ جس جس جگہ پر دعا ہو اس جگہ پر آپ آمین کہیں۔ خدایا اے میرے پروردگار، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھ سے اس طرح ڈریں کہ جیسے تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے تقویٰ سے ہماری مدد فرما اور مصیبتوں سے ہمیں شقی اور بدبخت نہ بنا، اور معصیتوں یعنی ہمارے گناہوں سے ہمیں شقی اور بدبخت نہ بنا۔ اپنے فیصلے کو ہمارے حق میں بہتر قرار دے، اور اپنے مقدرات کو ہمارے لیے مبارک بنا دے، تاکہ جس چیز کو تو نے دیا دیر میں، تاکہ جس چیز کو تو نے ہمارے لیے دیر میں رکھا ہے اس کے لیے ہم جلدی نہ کریں، اور جس چیز کو مقدم کر دیا ہے اس کی تاخیر نہ چاہے۔ خدایا ہم کو دل کا امیر بنا دے، ہمارے نفس میں یقین، عمل میں اخلاص، بصارت میں نور، دین میں بصیرت عطا فرما دے، ہمارے اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پاؤں کو مفید قرار دے، اور سماعت و بصارت کو ہمارا ساوارث بنا دے، ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ان سے ہمارا انتقام ہماری نظروں کے سامنے لے، تاکہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ خدایا ہمارے رنج کو دور فرما، ہمارے مخفی ہمارے پوشیدہ امور کاموں کو پوشیدہ رکھ، ہماری خطاؤں کو بخش دے، شیاطین کو ہم سے دور فرما، ہماری گرفتاریوں میں رہائی عطا فرما، اور دنیا و آخرت میں ہمیں بلند ترین، ہم سب کو بلند ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ خدایا تیرا شکر کہ تو نے پیدا کیا تو سماعت و بصارت سمیت پیدا کیا، تیرا شکریہ کہ تو نے خلق کیا تو نام کا تمام و کامل خلق کیا۔ اب پھر دوبارہ اس جگہ پر اپنی نعمتوں کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ صرف تیری رحمت ہے، ورنہ تو میری خلقت سے بے نیاز تھا۔ ضرور اگر اللہ کو چاہیے، اللہ ہماری خلقت سے بے نیاز تھا، ہم کو پیدا کر کے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ہی فائدہ ہے۔ خدایا جس طرح تو نے تخلیق میں خلقت کو معتدل بنا دیا اور تصویر میں صورت کو حسین و مناسب بنایا ہے،
ہم پر احسان کر کے ہمارے نفس میں عافیت عطا کی ہے، ہمیں محفوظ رکھا ہے اور توفیق کرامت فرمائی ہے، ہم پر انعام کیا ہے اور ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمیں احسان کے قابل بنایا ہے اور ہر خیر کا ایک حصہ عطا کیا ہے، ہمیں کھانا کھلایا ہے اور پانی پلایا ہے، ہمیں بے نیاز بنایا ہے اور سرمایہ و عزت عطا کیا ہے، ہماری مدد کی ہے اور ہمیں معزز بنایا ہے، ہمیں خاص کرامت سے سرپوشی کرنے والا لباس، سرپوشی کرنے والا لباس دیا ہے اور اپنی مخصوص رحمت سے مشکلات کو آسان بنا دیا ہے۔ خداوندہ تو اب محمد آل محمد پر رحمت نازل فرما، صلوات پر محمد علی محمد و آل محمد، اور زمانے کے مہلکات اور روز و شب کی تصرفات کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، دنیا کے ہولناک موقعوں اور آخرت کے رنج افراز امر مراحل سے نجات عطا فرما، اور روئے زمین کے ظالموں کی مدد، روئے زمین کے ظالموں کی تدبیروں سے ہم سب کو محفوظ فرما، خدایا جس چیز کا ہمیں خوف ہے اس کے لیے کفایت یعنی مدد فرما، اور جس چیز سے پرہیز کرتے ہیں اس سے نجا، اسے بچا لے، ہمارے نفس اور دین میں ہماری حراست فرما، اور ہمارے سفر میں ہماری حفاظت فرما، اہل و مال کی کمی پوری فرما، اور جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، ہمیں خود ہمارے نزدیک ذلیل پر بہترین عمل یہ ہے بندے کا کہ اللہ کے سامنے وہ اپنے آپ کو ذلیل کہے اور اس کو لوگ عزت دار سمجھے۔ اس جگہ پر یہی دعا کی جا رہی ہے کہ اے میرے اللہ ہمیں خود ہمارے نزدیک ذلیل بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں صاحب عزت قرار دے، جن و انس کے شر سے ہم سب کو صحیح و سالم فرما، اور گناہوں کی بنا پر ہمیں رسوا نہ فرما، ہمارے اسرار کو، ہمارے پوشیدہ رازوں کو فاش کر کے ہمیں ذلیل نہ فرما، ہمارے اعمال میں ہمیں مبتلا نہ فرما، جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہے انہیں ہم سے واپس نہ لینا، اپنے علاوہ ہمیں کسی غیر کے حوالے نہ کرنا، خدایا ہمیں اپنے علاوہ خدایا تو ہمیں اپنے علاوہ کس کے حوالے کرے گا؟ فریاد کی جا رہی ہے اور شکایت کی جا رہی ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنے علاوہ کس کے حوالے کرے گا؟ اقربا یعنی رشتہ داروں کے حوالے کرے گا جو قطع تعلق کر لیتے ہیں، یا دور والوں کے سپرد کرے گا جو حملہ آور ہوتے ہیں، اور یا ہمیں کمزور بنا دینے والوں کے حوالے کرے گا، جبکہ تو ہی ہمارا رب اور ہمارے کاموں کا مالک ہے۔ خدایا
ہم تجھ سے اپنی غربت وطن سے دوری اور صاحبان اختیار کی نگاہوں میں اپنی ذلت کی فریاد کرتے ہیں۔ خدایا ہم پر اپنا غضب نازل نہ فرما کہ تو نے غضب سے آزاد کر دیا تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ تو پاک و بے نیاز ہے اور تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ پروردگار میں تیرے روح روشن کے واسطے سے جس نے زمین و آسمان کو منور کر دیا ہے اور ظالموں کو کافور بنا دیا ہے اور اولین و آخرین کے امور کی اصلاح کر دی ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ آئے، یعنی جب ہمارا آخری وقت ہو تو تو ہم سے راضی ہو، تو ہم سے ناراض نہ ہو اور ہم پر تیری ناراضگی کا نزول نہ ہو۔ ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے ہم سے راضی ہو جا اور اپنی ناراضگی کو لطف و کرم سے تبدیل کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو شہر محترم، مشعر الحرام اور عذاب سے آزاد کرنے والے قدیم ترین گھر یعنی کعبے کا مالک ہے، جسے تو نے برکتوں سے بھر دیا ہے اور سب لوگوں کے لیے جائے امن بنا دیا ہے۔ خدایا جس نے اپنے حلم سے عظیم ترین گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے مکمل ترین عطا کی ہے۔ اے اللہ خدایا جس نے اپنے کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ اے شدتوں کے لیے ذخیرہ بندگان، تنہاؤں کے ساتھ رنج و غم کے فریاد رس، نعمتوں کے مالک ہمارے اور ہمارے بزرگان خاندان یعنی جناب ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کے مالک، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین و طاہرین کے پروردگار، صلوات بر محمد توریت و زبور و انجیل و قرآن کے نازل کرنے والے، کاف ہا یا عین صاد و طٰہٰ و یاسین اور قرآن حکیم کے عرش عظیم سے نازل کرنے والے، تو اس وقت بھی ہمارا پرپناہ گاہ ہے جب وسیع ترین راستے بھی مشکل ہو جائیں اور بے پناہ وسعتیں رکھنے والی زمین بھی تنگ ہو جائے۔
تیری رحمت نہ ہوتی تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو گرتے ہوئے کو سہارا دینے والا، تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو ہم رسوا ہو جاتے. تو دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنے والا، اور تیری کمک نہ ہوتی تو ہم بالکل مغلوب ہو جاتے. اے اللہ جس نے بلندی اور رفعت کو اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، اور چاہنے والے اس کی عزت سے صاحب عزت بن گئے. اور وہ خدا ہے جس کے سامنے بادشاہوں نے ذلت اور خاکساری کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے، اور اس کی ہیبت سے لرزہ بدن زان جام ہے. وہ آنکھوں کے خیانات کا اشاروں اور دل کی ہم رنگ رازوں سے باخبر ہے، اور اسے آنے والے زمانے کے تمام حالات و کیفیت کی اطلاع ہے. اے وہ اللہ جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم وہ کیا ہے اور کیسا ہے، کہ اس کا علم صرف اسی کے پاس ہے. اے زمین کو پانی پر روکنے والے اور ہواؤں کے راستوں کو آسمانوں سے بند کرنے والے، اے وہ اللہ جس کے نام بزرگ ترین ہے اور جس کی نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں. اے صراحت بے آب و گیاہ میں یوسف، اے صحرائے بے آب و گیاہ میں یوسف کے لیے قافلے کے روکنے والے، اور انہیں کنویں سے نکال کر غلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے. اے شدت گریہ سے آنکھوں کے سفید ہو جانے کے بعد انہیں یعقوب تک پلٹا دینے والے. اے ایوب کی بلاؤں اور مصیبتوں کے دور کرنے والے، اے ابراہیم کی ضعیفی میں ان کے ہاتھ پکڑ کر بیٹے کے ذبح کے امتحان سے روکنے والے. اے زکریا کی دعا کو قبول کر کے یحییٰ جیسا فرزند عطا کرنے والے، اور انہیں تنہائی اور لاوارثی کی مصیبت سے بچانے والے. اے یونس کو شکم مائی سے نکالنے والے، اے سینہ سمندر کو چاک کر کے بنی اسرائیل کو نجات دینے والے، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دینے والے. اے اپنی رحمت خاص سے ہواؤں کو خوشگوار موسم کی بشارت دے کر بھیجنے والے. اے اپنی گناہگار مخلوقات پر جلدی عذاب نہ کرنے والے، اور موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو عذاب سے بچانے والے. جب کہ انہوں نے بہت دنوں تک حقائق کا انکار کر رکھا تھا اور رزق خدا کھا کر غیر خدا کی عبادت کی تھی،
اور اس کے رسولوں کی تکذیب کر کے ان پر برابر ان سے برسر پیکار رہ چکے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے بے مثل ایجاد کرنے والے اور بے مثال پیدا کرنے والے، تیرا کوئی جواب نہیں ہے اور تو ہمیشہ سے ہے، تجھے فنا نہیں ہے، تو اس وقت بھی زندہ رہنے والا ہے جبکہ کوئی ذی حیات نہ رہ جائے گا۔ اے امور کو زندہ کرنے والے اور ہر نفس کے اعمال و افعال کی نگرانی کرنے والے، اے وہ اللہ جس کا شکریہ ہم نے بہت کم ادا کیا ہے، لیکن اس کی لیکن اس نے ہمیں نعمتوں سے محروم نہیں رکھا ہے۔ ہماری خطاؤں میں بھی ہمیں بہت عظیم، ہماری خطائیں بہت عظیم رہی ہیں، لیکن اس نے رسوا نہیں کیا ہے، ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اسے مشہور نہیں کیا۔ اس نے بچپنے میں بھی ہماری حفاظت کی ہے اور ضعیفی میں بھی ہمیں رزق دیا ہے۔ اے وہ خدا جس کی نعمتیں ہمارے پاس بے شمار ہیں اور اس کے الفاظ اس کا لطف اور کرم اور اس کا لطف و کرم ناقابل مضاعفہ ہے۔ اے وہ خدا جس نے ہمارے سامنے خیر و احسان کے ساتھ، اے وہ اللہ جس نے ہمارا سامنا خیر و احسان کے ساتھ کیا جبکہ ہم نے اس کا سامنا برائی اور گناہوں کے ساتھ کیا۔ اے وہ اللہ جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو اس نے شفا دی، برہنگی میں آواز دی تو لباس عطا فرمایا، بھوک میں پکارا تو کھانا دیا، پیاس میں پکارا تو پانی دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دی، جہالت میں پکارا تو معرفت دی، اکیلے میں آواز دی تو لوگوں کو میرے ساتھ کر دیا، عذاب کے بارے میں التماس کی تو غائب کے بارے میں التماس کی تو واپس پہنچا دیا، غربت میں فریاد کی تو امیر بنا دیا، ظالموں کے مقابلے میں پکارا تو مدد عطا کی، مالداری میں پکارا تو نعمتیں واپس نہیں لی اور کچھ نہ مانگا تو خود عطا کیا۔ اے وہ اللہ جس نے اے وہ اللہ جس نے بغیر سوال کے ہمیں سہارا دیا، رنج و غم سے نجات دی، دعاؤں کو قبول کر لیا، چھپے ہوئے باتوں کو پوشیدہ رکھا، گناہوں کو معاف کر دیا، مقصدوں کو پورا کر دیا، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد کی، ہم تیری نعمتیں، تیرے احسانات اور تیری عظیم بخششوں کو شمار کرنا بھی چاہیں تو ہرگز
شمار نہیں کر سکتے۔ اے میرے مالک تو ہی وہ ہے جس نے احسان کیا، تو ہی وہ ہے جس نے انعام دیا، تو ہی وہ ہے جس نے لطف و احسان کیا، تو ہی وہ ہے جس نے بہترین برتاؤ کیا، تو ہی وہ ہے جس نے فضل و کرم کیا، تو ہی وہ ہے جس نے کامل نعمتیں عطا کی، تو ہی وہ ہے جس نے رزق دیا، تو ہی وہ ہے جس نے توفیق دی، تو ہی وہ ہے جس نے عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے غنی بنا دیا، تو ہی وہ ہے جس نے منتخب نعمتیں عطا کی، تو ہی وہ ہے جس نے پناہ دی، تو ہی وہ ہے جس نے کفایت کی، تو ہی وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو ہی وہ ہے جس نے ہمیں لغزشوں و خطاؤں سے محفوظ رکھا، تو ہی وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو ہی وہ ہے جس نے مغفرت کی، تو ہی وہ ہے جس نے گناہوں کے عذر کو قبول کر لیا، تو ہی وہ ہے جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، تو ہی وہ ہے جس نے طاقت دی، تو ہی وہ ہے جس نے عزت دی، تو ہی وہ ہے جس نے عزت و روب و دبدبہ عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے جس نے امداد کی، تو ہی وہ ہے جس نے روز بروز عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے تائید کی، تو ہی وہ ہے جس نے نصرت کی، تو ہی وہ ہے جس نے شفا دی، تو ہی وہ ہے جس نے عافیت دی، تو ہی وہ ہے جس نے بزرگی عطا کی، تو صاحب برکت و عظمت، تیری حمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور تیرا شکریہ بے حساب بے نہایت۔ اب اس کے سامنے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہ بندے ہیں اللہ کی نعمتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ اللہ کیا ہے، اور ہم اپنے گناہوں کا بھی یہاں پر اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا سامنا کس طرح کرتے ہیں۔ اور اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم وہ بندے ہیں، ہم وہ گناہ گار بندے ہیں جسے اپنے گناہوں کا اقرار اور اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے۔ ہم ہی وہ ہیں جس نے برائیاں کی، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے خطائیں کی، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے گناہوں کا ارادہ کیا، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے جہالت سے کام لیا، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے غفلت برتی، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے سہو و نسیان عارض کیے، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے قصداً گناہ کیا، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر غلطیاں کی، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے بے شمار وعدے کیے، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے وعدہ خلافی کی، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے عہد کو توڑا، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے برائیوں کا اقرار کیا، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ نعمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں، ہم ہی وہ ہیں۔ اور اب بھی ہمارے ہم تیرے پاس ہیں، لیکن برابر گناہوں میں مبتلا ہے، پروردگار ہمیں معاف فرما۔
کہ ہم جیسے بندوں کے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو ہر ایک کی عبادت سے بے نیاز ہے، اور ہر نیک عمل کرنے والے کو اپنی توفیق کے سکتے تیری توفیق کا سہارا ہوتا ہے۔ ہمارے مالک اور ہمارے پروردگار، ساری حمد تیرے لیے ہے۔ خدایا تو ہمیں حکم دیتا ہے تو تو نے ہمیں حکم دیا ہے، دیتا ہے تو ہم نے سرتابی کی اور منع کیا ہے، ہم نے اطاعت نہیں کی ہے۔ اب ہم تیرے پاس برات کے لیے کوئی عذر نہیں رکھتے، اور عذاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بھی نہیں ہے۔ ہم کس طرح تیرا سامنا کریں کہ کس کے سہارے تیری بارگاہ میں حاضر ہو، اس سماعت کے سہارے یا اس بصارت کے ذریعے، اس زبان کے سہارے یا اس دل کے سہارے، اس ہاتھ کے وسیلے سے یا ان پاؤں کے سہارے سے، یہ سب بھی تو تیری نعمتیں ہیں، اور ان سب ہی سے تو میں نے تیری معصیت کی ہے۔ یہ سب بھی تو میرے خلاف تیری حجتیں ہیں اور دلیلیں ہیں۔ میرے پروردگار، جس نے میری برائیوں کو ہمارے ماں باپ سے بھی چھپائے رکھا، اور انہیں اجاگر نہیں ہونے دیا، عشیرہ و قبیلہ کے مخفی رکھنے سے، اور انہیں سرزنش نہیں کرنے دی، حکام و سلاطین سے پوشیدہ رکھا، اور انہیں سزا نہیں دینے دی، جبکہ یہ تیری طرح ساری حرکتوں پر مطلع ہوتے تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دیتے، اور ہمیں بالکل نظر انداز نہ کرتے، ہم سے قطع تعلق کر لیتے۔ اب ہم تیری بارگاہ میں خضوع و خشوع و انکساری اور اپنی حقارت و ذلت کے ساتھ حاضر ہیں، نہ حاضر ہوئے ہیں، نہ برات ذمہ کے لیے کوئی عذر رکھتے ہیں، اور نہ گناہوں سے بچنے اور نہ گناہوں سے بچانے والا کوئی طاقتور سہارا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے جس سے استدلال کر سکیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ ہم نے نہیں کیے اور یہ برائی ہم سے نہیں ہوئی ہے۔ ہم تو انکار بھی نہیں کر سکتے، اور انکار کریں بھی تو کیا فائدہ، جبکہ سارے اعضاء و جوارے ہمارے خلاف، یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں زبان ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اور ہمیں خود بھی اس بات کا یقین ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو ان بڑے بڑے امور کے بارے میں سوال ضرور کرے گا، اور تو حاکم عادل ہے، تیرے یہاں ظلم کی گنجائش نہیں، لیکن خدایا ہمارے لیے تو انصاف و عدل بھی تباہ
کون ہے؟ ہم تو تیرے عدل و انصاف سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اور صرف تیرے فضل و کرم کا معاملہ چاہتے ہیں۔ ہمارے پروردگار تو اگر عذاب بھی کر دے گا تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوگا۔ تیری حجت تمام ہو چکی ہے اور تو معاف بھی کر دے گا تو تیرے حکم و جود و کرم کا نتیجہ ہوگا۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک اور بے نیاز ہے، اور میں ظلم کرنے والوں میں ہوں۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں استغفار کرنے والوں میں تو اکیلا اور بے نیاز، اور ہم توحید کاملہ اور تیری توحید کا کلمہ پڑھنے والے تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور ہم خوف زدہ تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور ہم لرزۂ بدانجام ہے تو اکیلا اور بے نیاز، اور ہم امیدوار ہیں تو اکیلا اور بے نیاز، اور ہم رغبت رکھنے والے ہیں تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور ہم تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے تو اکیلا اور بے نیاز، اور ہم تیری تسبیح کرنے والے تو اکیلا اور بے نیاز، اور ہم تیری بزرگی کا اعتراف کرنے والے تو اکیلا اور بے نیاز، اور ہمارے آبا و اجداد تو سب کا پروردگار ہے۔ پروردگار یہ ہماری حمد و ثنا تو تیری بزرگی کے اقرار کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارا خلوص ذکر تیری توحید کے اعتراف کے ہمراہ ہے۔ ہم تیری نعمتوں کا ایک ایک کر کے اقرار کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا، اور بے حد و بے حساب اور بے نہایت و بے شمار تمام کامل بھی ہے، اور واضح اور روشن اور قدیم و جدید بھی ہے۔ تیری نعمتوں کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے، جس دن سے تو نے ہمیں خلق کیا اور ہماری زندگی کا آغاز کیا۔ وہ نعمتیں ہیں کہ تو نے فقیری میں بھی بے نیازی دی، نقصانات کو رفع کر دیا، سہولیتوں کے انتظام کیے، سختیوں کو دور کر دیا، رنج و آلام کو برطرف کر دیا، بدن میں عافیت دی، دین میں حمد و سلامتی دی، اور نعمتیں اس قدر بے حساب ہیں کہ اگر اولین و آخرین، اور نعمتیں اس قدر بے حساب ہیں کہ اولین اور آخرین مل کر میری مدد کریں، اور ہم سب مل کر ان کا حساب کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، نہ وہی سب کر سکتے ہیں۔ تو پاک و پاکیزہ اور بلند و برتر ہے، تو رب کریم
کا شمار نہیں کیا جا سکتا، تیری حمد و ثنا کی منزل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تیری نعمتوں کے بدلے تیری نعمتوں کا بدلہ ممکن نہیں۔ اے میرے پروردگار، ارے اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ اے میرے پروردگار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، صلوات پر محمد نازل صلی علی محمد و آل محمد، اور ہم سب پر بھی اپنی نعمتوں کو مکمل فرما، اور اپنی اطاعت سے نیک بخت بنا دے کہ تو پاک و بے نیاز ہے، اور وحدہ لا شریک ہے۔ خدایا تو مضطر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، برائیوں کو دفع کر دیتا ہے، ستم رسیدوں کی فریاد رسی کر دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، فقیروں کو غنی بنا دیتا ہے، دل شکستہ کے دل کو جوڑ دیتا ہے، بچوں پر رحم کرتا ہے، بڑوں کو مدد فراہم کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اور تجھ سے بالا تر کوئی بھی صاحب طاقت نہیں ہے، تو خدائے اعلیٰ ہے۔ اے پابستہ زنجیر اسیروں کو رہائی دینے والے، اے کم سن بچوں کو روزی دینے والے، خوف زدہ طالبان پناہ کو پناہ دینے والے، اے وہ خدا جس کا کوئی شریک اور وزیر نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آج کی شام ہمیں وہ ذوق و جدا فرما جو تو نے کسی بھی نیک بندے کو عطا کیا ہے، ظاہری نعمتوں کا تسلسل، باطنی نعمتوں کی تجدید، بلاؤں سے نجات، رنج و غم کا دفیہ، دعاؤں کی استجابات، نیکیوں کی قبولیت، برائیوں کی پردہ پوشی، تو لطیف بھی ہے اور خبیر بھی، اور ہر شے پر قادر و قدیر بھی۔ خدایا جس کو پکارا جاتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ قریب تو ہے، اور جو لبیک کہنے والے ہیں ان میں تو سب سے جلدی قبول کرنے والا ہے، ہر معاف کرنے والے سے زیادہ کریم، اور ہر عطا کرنے والے سے زیادہ بخشنے والے، ہر مشغول سے زیادہ سننے والے، اور
قابل سوال نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی امیدوں کا مرکز نہیں ہے۔ ہم نے تجھے پکارا ہے تو تو نے قبول کیا ہے، تجھ سے مانگا ہے تو تو نے عطا کیا ہے، تیری طرف رغبت کی ہے تو تو نے رحم کیا ہے، اور تجھ پر بھروسہ کیا ہے تو تو نے نجات دی ہے، تیری پناہ مانگی ہے تو تو اکیلا کافی ہے۔ خدایا اپنے بندوں خدایا اپنے بندے، اپنے رسول و نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما۔ صلوات پر محمد صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل فرما، ہر عطا کو خوشگوار بنا دے، اور ہمارا نام شکر گزاروں میں اور نعمتوں کو یاد رکھنے والوں میں درج کر لے، آمین یا رب العالمین۔ دیا اے وہ پروردگار جس کی ملکیت کے ساتھ اختیارات بھی ہیں، اور جس کے اختیارات کے ساتھ احاطہ بھی ہے، جس نے عاصیوں کی پردہ پوشی کی، استغفار کرنے والوں کو معاف کر دیا، اے طلبگاروں اور رغبت کرنے والوں کی منزل آخر، امیدواروں کی امید گاہ کی قیامت گاہ، اے ہر شے پر عالمی احاطہ رکھنے والے، اور عذر خواہی پر رفعت و رحمت و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے، خدایا ہم اس شام کے وقت تیری طرف متوجہ ہیں، جسے تو نے باشرف و بعظمت قرار دیا ہے، ہمارا وسیلہ تیرا رسول، تیری مخلوقات کا منتخب ترین بندہ، تیری وحی کا امین، تیرے ثواب کی بشارت دینے والا، تیرے عذاب سے ڈرانے والا، اور روشن چراغ پیغمبر، جس کے ذریعے تو نے مسلمان بندوں پر انعام کیا، اور اسے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا، خدایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما۔ صلوات پر محمد آل محمد علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جس کے وہ اہل ہیں، خدایا اے خدا عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل و طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما، اور اپنی معافی و مغفرت کے ذریعے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ تیری طرف مخلوقات تیری طرف مختلف زبانوں میں آوازیں اور فریادیں بلند ہیں، لہذا آج کی شام ہمیں ہر اس نعمت میں حصے دار قرار دے جسے تو اپنے بندوں پر تقسیم کر رہا ہے، اور جس نور ہدایت اور جس نور سے ہدایت کر رہا ہے، اور جس رحمت کو نشر کر رہا ہے، اور جس برکت کو نازل کر رہا
اور جس لباس آفیت سے پردہ پوشی کر رہا ہے اور جس رزق میں وسعت دے رہا ہے، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے خدایا، اس وقت اے اللہ اس وقت ہم واپس جائیں تو کامیاب نجات یافتہ نیک عمل بہروا فائدہ بافائدہ واپس جائیں، ہمیں مایوس رحمت نہ قرار دینا اور اپنی رحمت سے خالی نہ رکھنا، ہماری امیدوں سے ہمیں محرومی کا شکار نہ ہونے دینا اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے الگ نہ رکھنا، جس عطا کی امید رکھتے ہیں اس سے مایوس نہ ہونے دینا اور تیری بارگاہ سے نا امید نہ واپس جائیں، اپنے دروازے سے نہ ہٹا دینا کہ تو بہترین بخشش کرنے والا اور بلند ترین کرم کرنے والا ہے۔ ہم تیری طرف بڑے یقین کے ساتھ متوجہ ہیں اور تیرے محترم مکان کا دل سے قصد کرتے ہیں، ان مناسک میں ہماری مدد فرما۔ ہم سب حج میں شریک نہیں ہیں تو دعا کریں، اے میرے پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ سے مشرف فرما اور ہم سب کو یہ دعا کربلا معلی حضرت امام حسین کے روزے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم نے تیری بارگاہ میں وہ ہاتھ پھیلا دیے ہیں جس پر ذلت و حقارت کے نشان لگے ہوئے ہیں، لیکن پروردگار جو ہم نے مانگا ہے وہ آج کی شام ہمیں عطا فرما دے اور جس کام کے لیے پکارا ہے اس کے لیے تو کافی بن جا، تیرے علاوہ کوئی اور کافی نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی پروردگار بھی نہیں ہے، تیرا حکم نافذ ہے اور تیرا علم محیط اور تیرا فضل مبنی بر انصاف ہے، ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما اور ہمارے اہل خیر اور ہمیں اہل خیر میں قرار دے۔ خدایا اپنے جود و کرم سے ہمارے لیے عظیم ترین اجر و بہترین ذخیرہ ثواب اور دائمی سہولت و رفیعت و لازم قرار دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ہلاک ہونے والوں میں قرار نہ دینا، اپنی رحمت و رحمت کرو ہماری طرف سے نہ موڑ لینا اور رحمان اور رحیم اور غافرین ہے۔ خدایا آج کی شام ان لوگوں میں ہم سب کو قرار دے جن کے سوال پر تو نے عطا کیا ہے اور جن کے شکریہ پر اضافہ کیا ہے، جن کی توبہ قبول کر لی ہے، جن کے گناہوں سے جدا کر دیا ہے اور انہیں معاف کر دیا ہے، اے صاحب جلال و اکرام خدایا ہمیں پاکیزہ
بہترین مسبل اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ خدا جس پر ملائک جس پر بندشیں اور آنکھوں کے اشارے مخفی نہیں، جو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی سے بھی باخبر ہے، اس کے علاوہ سب کا اس کا علم سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کا علم ہر شے پر احاطہ رکھے ہوئے ہے۔ تو پاک و بے نیاز اور مخالفین کے اقوال و تصورات سے بہت زیادہ بلند و تر ہے۔ ساتواں آسمان، تمام زمینوں اور دنوں کی مخلوقات سب تیری تسبیح کرتی ہیں، ہر ذرہ کائنات تیری تسبیح خواہ ہے۔ حمد تیرے لیے اور بزرگی و برتری بھی تیرے ہی لیے ہے۔ تو صاحب جلال و اکرام اور مالک فضل و انعام ہے، تیری نعمتیں عظیم ہے اور تو جود و کریم اور رؤوف و رحیم ہے۔ پروردگار ہمارے لیے رزق حلال اور وسط عطا فرما، ہمارے بدن اور دین دونوں میں عافیت عطا فرما، خوف میں امن و امان عطا فرما، اور ہماری گردن کو آتش جہنم سے رہائی عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنی تدبیر کا نشانہ نہ بنا، اور اپنے عذاب میں اپنے عذاب میں جہنم میں نہ کھینچ لینا، ہم کسی دھوکے میں نہ رہے، ہمیں تمام جنات و انسان کے شر سے محفوظ فرما۔ بس دعا تمام ہونے پر ہے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت نے سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا، اور اس عالم میں کئی چشم مبارک سے مسلسل آنسو جاری تھے، اور زبان پر یہ فقرے تھے، اے سب سے بہترین سننے والے، اے سب سے بہترین سننے والے اور سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والے، سب سے تیز تر حساب کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ پروردگار ہم تجھ سے ایسی حاجت طلب کر رہے، اے میرے اللہ، ہم تجھ سے ایسی حاجت طلب کر رہے ہیں کہ تو اگر اسے پورا کر دے گا تو باقی تمام باتوں کو نہیں بھی پورا کرے گا تو کوئی بات نہیں، مگر اگر تو اس بات کو، اس حاجت کو قبول نہ کرے گا تو ہم سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں رہیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ اے میرے اللہ، اے ہم سب کے پروردگار، ہم سب کی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد فرما۔
مختار ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، خدایا میں اپنی مالداری میں بھی فقیر ہوں، تو غربت میں کس طرح فقیر ہوں گا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اللہم اجل ولیک الفرج۔ دعا کریں آپ حضرات اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے تمام دوستوں اور احباب کے لیے، اور خاص کر کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے۔ اے میرے پروردگار، آج کی اس دن جو لوگ یہاں مومنین موجود، ان سب کو کربلا معلیٰ میں یہ روز نصیب فرما۔ اے میرے معبود، ان سب کی تمام حاجتوں کو برلا، ان کے تمام مشکلات کو حل فرما، روزی میں برکت، عزت عطا فرما۔ معبود، دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ کہ ہم سب کے امام زمانہ حضرت حجت حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، صلوات بر محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ کرسی رہن تو یوں ہی زفر سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حضرات، یہ دعائے عرفہ تھی، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو ایک تشنہ لب کے لبوں سے جاری ہوئی۔ مولا حسین نے اس دعا کے ذریعے معرفت توحید کے گوہر عطا فرمائے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ، عظمت توحید، معرفت توحید عطا فرمائی کہ پالنے والے، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا۔ دعا مانگنا بھی، اللہ سے مانگنا بھی مولا حسینی نے سکھایا، اور اللہ کو ماننا بھی مولا حسینی نے سکھایا۔ دیکھیے، اہل دنیا بھی اللہ کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں، مگر ہم اللہ کو جو مانتے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمیں دولت ملی تو ہم نے اللہ کو مانا، ہمیں اولاد ملی تو ہم نے اللہ کو مانا، ہمیں عزت ملی تو ہم نے اللہ کو مانا، ہمیں اقتدار ملا تو ہم نے اللہ کو مانا۔ ملنے کے بعد اللہ کو ماننا اور ہے، اور لٹنے کے بعد اللہ کو ماننا اور ہے۔ یہاں یہ ہے کہ مل رہا ہے تو اللہ کو مان رہے ہیں، وہاں زہرا کا گھر جل رہا ہے، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، محسن شہید ہو رہے ہیں، وہ شکر خدا، جناب امیر کا سر شگافتہ ہو رہا ہے، وہ شکر خدا، حسن کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، وہ شکر خدا، 28 کو نانا کی قبر چھوڑ رہے ہیں، وہ شکر خدا، اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بعد وہ برسم دیکھنے چلو، 2 محرم کو کربلا پہنچے، وہ شکر خدا، 4 کو خیمے نہر کے کنارے پہ ہٹ گئے، وہ شکر خدا، 7 کو الکش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہ شکر خدا، صبح عاشورہ آئی،
کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کسی شخص میں شاہ دن بھر رہے، عباس کے بازو اٹھائے شکر خدا، اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا شکر خدا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے شکر خدا، علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا شکر خدا، گلے بخنجر چل رہا ہے شکر خدا، اور پھر بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا، شام یا بستند بازو زینب و کلثوم را، توق آہندر گلوے سید سجاد را، ارے اب سارا گھر مٹ چکا ہے، موت کے پیارے مارے جا چکے ہیں، مگر سلام صبر سید سجاد پر، کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ عزیزو، مولا حسین کی اس دعا کے صدقے میں اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بڑی تپتی ہوئی دوپہر ہے، بہت شدید گرمی ہے، مگر ہم آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو روزے شبیہ نجف کی چھت کے سائے میں پڑھ رہے ہیں، مگر اس بے قصو مظلوم نے جب یہ دعا پڑھی تھی تو ننھے ننھے بچوں کے ساتھ سر کے اوپر چھت کا سایہ ہے، چلے جا رہے ہیں کربلا کی جانب، کہ آج ہی کی تاریخ یاد آ گئی، یہی 9 ذی الحجہ آئی کہ ایک مرتبہ امام نے کوفے کا رخ کر کے کسی کو سلام کیا، جناب عباس گھوڑا بڑھاتے ہوئے آگے آئے، آواز دی آقا یہ کسے سلام کیا؟ کہا عباس تمہیں بھی پرسہ دے رہا ہوں کہ کوفے کی گلیوں میں میرا سفیر مار ڈالا گیا۔ کہا آقا یہ جواب سلام مسلم ابن عقیل کو دیا، جناب عباس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا دیکھو عباس تم بھی یہ منظر دیکھو، اب جو دیکھا تو دارالامارہ کی چھت پر مسلم کی گردن ماری جا رہی ہے، ارے دارالامارہ سے مسلم کو گرایا جا رہا ہے۔ امام حسین نے شاید یہ منظر مولا عباس کو اس لیے بھی دکھایا ہوگا کہ 2 ہی شہید ہیں جو بلندی سے گرے تو کوئی سہارا نہ تھا، ایک مسلم جب دارالامارہ سے گرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، عباس گھوڑے سے گرے تو شانے کٹے ہوئے۔ صادق علیہ السلام کا واسطہ کہ جنہوں نے ایک مجلس حسین میں اپنے امامے کو اپنے ہاتھ پر رکھا تو فرمایا تھا پالنے والے رحمت نازل کرنا ان آوازوں پر جو میرے جد معصوم کے غم میں، ان آوازوں کے ذریعے مولا حسین کی بارگاہ میں ان کے سفیر کا پرسہ پیش کرتے، تو دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے آج ہی کا روز ہو، آج ہی کا دن ہو، یہی وقت ہو، زمین کربلا ہو،
ابن رسول اللہ سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تصور کرے ذریعے امام حسین کو آج زمہ پر آپے امام دوادہ کرے انی سلمون لمن سالمکم وحربون لمن حاربکم. دورائیں انی سلمون لمن سالمکم وحربون لمن حاربکم ولیون لمن والاکم عدوون لمن عاداکم. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا مولایا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. سلام علیکہ بنت امیر المؤمنین. سلام علیکہ بنت حسین الشہید. السلام علیکہ یا مسلم بن عقیل وہانی بن روا والحر شہید ریاہی. سلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا واسران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولایا غریم اور وبا. السلام علیکہ یا معین اللہ باب الفقراء السلطان علی عرب والعجم یا بالحسن یا علی بن موسیٰ رضا روح جسم الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. السلام علیکہ یا امام الانس والجان. السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرج ظہورک وجعل من وانی وانصار محبیک وشیعتک وزوار کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ محمد یا علی سلمان صلی اللہ محمد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. ابن زیاد پہ لعنت. آل مروان پہ لعنت. بار عمر لعنت.